السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سب سے اہم وزیر عبدالحفیظ شیخ کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے فارغ کر دیا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ مقتدر حلقوں کے نمائندے ہیں، تاہم وہ کیا وجوہات تھیں کہ ان کو جو ہے وہ اچانک گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کی جگہ ایک نسبتاً ایک نو آموز یا نا تجربہ کار جو ہے حماد اظہر، ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے وزارت خزانہ کا۔ تو اس میں جو ہے وہ دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عبدالحفیظ شیخ کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا، وہ میں ابھی آپ سے اس کا تفصیل میں ذکر کروں گا۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو رپورٹنگ ود اسد جو ہے یہ ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، جو عبدالحفیظ شیخ ہیں، ان کا جس طریقے سے یہ حکومت میں آئے تھے اچانک، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ اچانک چلے گئے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ عبدالحفیظ شیخ کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ ان کو وزیر خزانہ لگایا جائے گا، اور جو شاید وہ ان کو ذاتی طور پر جانتے بھی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وزارت خزانہ جس دن ان کو ملی، اس دن صبح جو ہے اب ان کا انٹرویو کیا گیا راولپنڈی میں۔ ایک اہم شخصیت نے ان کے ساتھ دو تین مزید امیدوار تھے وزارت خزانہ کے، ان کے بھی انٹرویوز کیے، لیکن چونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، تو پورا فال جو ہے وہ ان کے نام پر نکلا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن انہوں نے حلف لیا تو اسی دن ان کی جو ہے باقاعدہ کوئی فارمل جو ہے وہ ملاقات ہوئی عمران خان کی۔ وہ اس سے پہلے ان کا نام تو شاید جانتے ہوں گے، لیکن ان سے کبھی شاید ملے نہیں ہوں گے۔ تو ان کا جو ان کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو سن 2000 میں یہ سیاست میں آئے، اور اس وقت سابق جو ملٹری ڈکٹیٹر ہیں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف، ان کی حکومت تھی۔ ان کو سندھ میں جو ہے وہ وزارت منصوبہ بندی جو ہے وہ ملی۔ اس کے بعد یہ قاف لیگ کے ٹکٹ سے ان کو سینیٹر منتخب کرایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کی ٹرم ختم ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ان کو سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا، اور جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سینیٹر بنے تو پھر اس کے بعد ان کو وزیر خزانہ جو ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ان کو وزیر خزانہ لگایا۔ اس کے بعد جب وہ عہدے سے ہٹے، ان کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، تو راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے۔ یہ ان کے ساتھ بھی بطور وزیر خزانہ کام کرتے رہے۔ پھر ابھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، وہ IMF کے پاس جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں گئے کہ وہاں سے جا کے جو قرضہ جو ہے وہ اگر شروع میں لے لیا جاتا تو اس وقت اکانومی کی حالت جو ہے وہ خاصی بہتر ہوتی، لیکن یہ جو ڈیلے کرتے گئے، اور تقریباً 9 مہینے کے جو ہے وہ ٹائم وقت ضائع کرنے کے بعد پھر زیادہ سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جو ہے وہ IMF سے قرضہ لیا۔ تاہم اس کے بعد جو ہے وہ اسد عمر جو ہے ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور جو حفیظ شیخ جو ہے، اور جس طریقے سے یہ کام چلا رہے تھے تو 2 سال میں اکانومی کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پٹھا ہی بیٹھ گیا، اور اکانومی جو ہے اس کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی۔ مہنگائی جو ہے وہ اوپر سے اس کا گراف جو ہے وہ اوپر ہی جاتا رہا۔ جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھیں، ہر میٹنگ میں جو ہے وہ یہ بات کی جاتی تھی کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کا کچھ سدباب کیا جائے، لیکن وزارت خزانہ جو ہیں اس کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی ہم ریلیف نہیں دے سکتے۔ اب چونکہ حکومت کے 3 سال جو ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں، اور آئندہ جو ہے وہ الیکشن ایئر جو ہے وہ انتخابی سال جو ہے وہ انتخابی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، تو ایسے موقع پر اس قسم کے سخت گیر موقف رکھنے والے جو ہے وزیر خزانہ، ان کو شاید حکومت سے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا، خصوصاً افواج، مسلح افواج کی جو نہ تو تنخواہوں میں نہ ہی پینشن میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے نہیں ہونے دیا گیا، اور کیونکہ وزیر خزانہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ تنخواہیں اور پینشنیں نہ تو سول کی نہ ملٹری کی وہ بڑھیں۔ شاید اکانومی کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اس پہ انکریز نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک کھچڑی سی پک رہی تھی، لیکن وہ جو کھچڑی تھی اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں، ایک جو چیز تھی یہ کہ جون میں ان کے عہدے کی جو ہے وہ مدت ختم ہو رہی تھی، اور ان کو ویسے ہی پھر دوبارہ ان کو ایڈوائزر بنا دیا جاتا، اور دوسری جو چیز وہ تھی
وہ یہ تھی کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا، چونکہ میں نے آپ کو ان کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا، اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے ان کی انڈکشن کی گئی، ان کو کیبنٹ میں وفاقی کابینہ کا ان کو حصہ بنایا گیا، تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ مقتدر حلقے جو ہیں ان کی آشیرواد سے آئے ہیں اور وہی جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن جو سینٹ کا الیکشن ہم نے دیکھا، 4 ووٹوں سے جو ہے یہ عبدالحفیظ شیخ یہ سید یوسف رضا گیلانی سے ہار گئے، اور یہ اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی تھی اور یہ سیٹ ان کی ایک کنفرم سیٹ تھی، لیکن یہ ہار گئے۔ تو اس سے یہ ایک تاثر کے مقتدر حلقے ابھی بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ زائل ہو گیا۔ اور کیونکہ یہ 4 بندوں کو مینیج کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد صادق سنجرانی جو ہے وہ کس طریقے سے کم ووٹ لے کر بھی چیئرمین سینٹ ہیں، اور جو ڈپٹی چیئرمین تھے انہوں نے تو بہت زیادہ ووٹ لیے۔ اتنے اپوزیشن کے جو ووٹ تھے اور جو حکومت کے ووٹ کم تھے، اپوزیشن کے ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے کافی لے لیے۔ تو اس قسم کی سچویشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدر حلقے ہیں، وہ 5 7 10 ووٹ آگے پیچھے کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ واقعی ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے تو شاید یہ سینیٹر منتخب ہو جاتے اور آج وفاقی وزیر بھی ہوتے۔ لیکن اس سے یہ ایک تاثر کہ یہ مقتدر حلقوں کے نمائندے ہیں، ان کی آشیرواد ہے، یہ زائل ہو گیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بات آسان ہوگی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید جو ان کو سینیٹر منتخب نہیں ہونے دیا، تو یہ بھی ایک اسی ایک پلان کا حصہ تھا۔ شاید پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں وہ سینیٹر بن جائیں اور پھر یہ مسلط ہو جائیں، یہ وفاقی وزیر بن کر بیٹھے رہیں۔ تاہم مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ہے حماد اظہر، ان کو یہ وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے، ان کو یہ اضافی وزارت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ شاید آئندہ کچھ دنوں میں کوئی باقاعدہ طور پہ وزیر خزانہ جو ہے ان کو بھی لگا دیا جائے۔ کچھ دن قبل جو ہے وہ ندیم بابر جو کہ پیٹرولیم کے معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ جو دونوں اشخاص تھے، پیٹرولیم کا اور اکانومی کا ایک بڑا ایک نیکسس ہوتا ہے۔ ان کے پیٹرولیم پرائسز اگر بڑھتی ہیں، انفلیشن بڑھتی ہے، اگر آپ کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی تو پھر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچتے ہیں۔ تو ابھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس 2 سال کا وقت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 سال میں وہ کون سے لوگوں کو جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہوں گے کہ عام آدمی کی جو ہے وہ زندگی اس میں کوئی بہتری آ سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔